بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم علی دی وقار حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقہ خطابت میں میرا موضوع سخن قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ عزیزوں، چھٹی صدی عیسوی میں جب انسانیت شب دیجور میں بھٹک رہی تھی اور انسانیت سرد لاشے کی مانند تھی جس میں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت نام کی کوئی شے باقی نہیں رہ گئی تھی، سطح انسانیت پر خضر و جنگل اگائے تھے، اخلاق و کردار کے جنازے نکل چکے تھے، ایسے پرآشوب وقت میں عرب کے ریگزاروں میں حرا کی پہاڑی پر عالم بالا سے فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا وہ نور اترا اور نوع انسانی کو اقرا کا وہ ربانی چراغ عطا ہوا جس نے بیابان عالم سے جہالت کو کافور کر کے ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی اور ایک نئے معاشرے کی داغ ڈالی، جس کا خمیر علم و حکمت، تہذیب و تمدن، محبت و الفت، راست بازی و امانت داری، غرض کے تمام تر فضائل انسانی سے تیار ہوا تھا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا جس نے عرب کے بدوؤں، غلہ بانوں اور ہدی خانوں کو تہذیب و ثقافت کا علمبردار بنایا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا لافانی اور لاسانی معجزہ ہے جو سرچشمہ رشد و ہدایت، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موعظت، معدن احکام و شریعت، منبع اسرار و حکم، مرکز نجاح و فلاح، باعث حسن عمل، ذریعہ حسن عمل، باعث صلاح و تقوی اور فارق حق و باطل یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کی عظیم سمندر، معانی و اعجاز کے بحر ناپید اکنار، اس کی وسعتوں کی بلندیوں اور عظمتوں کی گہرائیوں اور فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کی ساری زبانیں قلاش اور دنیا کے تمام ادبی ذخیرے مفلس و عاجز ہیں۔ قرآن کریم محض اپنے الفاظ و تراکیب کے اعتبار سے معجزہ نہیں، بلکہ وہ تو ایسا کلام خداوندی ہے جو حسن بلاغت، کمال فصاحت، الفاظ کی جدت و جامعیت، معانی کی وسعت و شمولیت، غرض ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے اپنے اندر اعجازی پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے ہر شوشے اور ہر گوشے میں معجزہ، اپنے علوم و معارف میں معجزہ، معلومات غیبی میں معجزہ، حقائق ابدی میں معجزہ، مذہبی تعلیمات میں معجزہ، تمدنی طریقہ کار میں معجزہ، اپنی پیشین گوئیوں میں معجزہ، انقلابات میں معجزہ، اپنی سحر بیانیوں، سحر لسانیوں، اثر آفری باتوں میں معجزہ، بلکہ قرآن تو جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب، یہ تمام انسانوں کو دنیا کے تمام مذاہب و ادیان کے جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر خدائے لم یزل ولا یزال کی بندگی میں لانے والی کتاب، یہ انسانوں کو پستیوں سے بلند کرنے والی کتاب، یہ تحت الثری سے ثریا پر پہنچانے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا کرنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو خدا سے ملانے والی کتاب، اور یہ تمام اور یہ پس مردہ قلوب اور شکست خوردہ قلوب پر تسکین فراہم کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور پھر کلام کی یہ شیرینی، یہ نمکینی، یہ تاثیر، یہ تصویر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و امت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم دوستو، تورات قانون و شریعت ہے لیکن اخلاق و معاملت نہیں، انجیل اخلاق و معاملت ہے لیکن قانون و شریعت نہیں، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی ہے۔ کائنات میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور اس کے سامنے دنیا کے تمام ادبی ذخیرے مفلس و عاجز ہیں۔ اور قرآن کریم میں طہارت کا، تہذیب کا، تمدن کا، معاملات کا، سیاسیات کا، اخلاقیات کا، تہذیب کا، تدبر کا، تفکر کا اور بنی نوع انسانی کے کو درپیش مسائل کے حل کا جو چارٹر عطا کیا گیا ہے وہ پوری دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہے۔ دوستو،
اتنی کھلی دلائل و براہین کے ہوتے ہوئے بھی کچھ ناہنجار، کچھ بدگوہر و بدتین و بدخلق اور عقل و خرد کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مقدس خداوند قدوس کا کلام نہیں بلکہ یہ تو محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، ان تہذیب کے، ان دنیا کی جھوٹی تہذیبوں کے ٹھیکیدار اور دنیا کے جھوٹے تمدنوں کے علمبردار سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جانیں قسم بخدا، قسم بخدا، ہماری جانیں اس معجزاتی کلام کے لیے وقف ہیں۔ ہم جئیں گے تو اس معجزاتی کلام کے سہارے جئیں گے، ہم مریں گے تو اس معجزاتی کلام کے سہارے مریں گے، ہم اٹھیں گے تو اس معجزاتی کلام کے سہارے اٹھیں گے۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل اس معجزاتی کلام کے سائے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔